السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہودی ہیکل سلیمانی کو دوبارہ کیوں تعمیر کرنا چاہتے ہیں؟ تابوت سکینہ کے علاوہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی انہیں تلاش ہے؟ تو اس موضوع کی طرف آنے سے پہلے ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ ان کے بارے میں تھوڑا جاننا ضروری ہے۔ ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ ایک پاکستانی ڈاکٹر ہیں جو بہترین ہارٹ سرجن ہیں، جوہانسبرگ جنوبی افریقہ میں مقیم ہیں۔ نیلسن منڈیلا کے بھی معالج رہے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا اردو ترجمہ اقبال دیوان صاحب نے کیا ہے کہ دیوار گریہ کے آس پاس۔ ایک تو کتاب موضوع کے اعتبار سے منفرد کہ اسرائیل کی سرزمین ایک سربستہ راز کی طرح پر اسرار کسی آسمانی صحیفے کی مانند مقدس، اس پر ترا کہ مسلمانوں اور خصوصاً پاکستانیوں پر اس کے دروازے بھی بند۔ تو عام کاری کے لیے اچھے بھلے علم والے بھی ان باتوں کو نہیں جانتے، جنہوں نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ داد دینی پڑتی ہے جناب اقبال دیوان صاحب کے اردو ترجمے کی کہ ڈاکٹر کاشف کے انگریزی نفس مضمون کو اردو کے ہیرے موتیوں سے سجا دیا۔ تو آئیے اس کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں۔ ڈاکٹر کاشف صاحب کہتے ہیں کہ پہلا سنسنی خیز انکشاف تل ابیب پہنچنے کے بعد ان کے یہودی میزبانوں کے ہاں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سارا جو ڈاکٹر کاشف کی لندن میں کلاس فیلو، افریقہ میں پیشہ ور ساتھی اور اب تل ابیب میں ان کی میزبان ہیں، کہ شوہر سنگر جو مستند ربی تو نہیں ہیں مگر صاحب علم ہیں، ڈاکٹر اور سنگر کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے اسے پڑھتے ہیں۔ آخر مسجد اقصی تم لوگوں کے ہوش و حواس پر کیوں اس طرح بری طرح طاری ہو گئی ہے؟ ڈاکٹر کاشف صاحب سوال کرتے ہیں۔ دیکھو نا، ہم مسلمان تمہارے رونے اور گناہ معاف کرانے کے لیے ایک پوری دیوار گریہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تم اگر مسجد اقصی کو چھوڑ دو تو مسلمانوں سے آدھی دشمنی تمہاری فوراً ختم ہو جائے گی۔ اس بار ہمارا نقطہ نظر تم سے بہت مختلف ہے۔ آگے وہ یہودی جواب دیتا ہے، دراصل ہماری مقدس کتاب تلمود میں لکھا ہے کہ موجودہ عہد کی کل میعاد ہمارے کیلنڈر کے حساب سے 6000 سال ہے۔ اس کے بعد ہمارے مسیح موعود کو آنا ہے۔ اس وقت 5776 سال بیت چکے ہوں گے۔ اب کل 224 برس ہی اس وعدے کے پورے ہونے میں باقی ہیں، پھر ساری دنیا یہودی بن جائے گی، سلطنت داؤد دوبارہ اپنی آب و تاب سے قائم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، سوالات اور شبہات سے کہلاتی یہ خلش مجھے بہت مضطرب کیے ہوئے تھی اس زمان میں جب میری ملاقات سلسلہ شطاریہ کے شیخ نائف سے ہوئی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے ہاشمی چہرے پر ایک پر اسرار سی مسکراہٹ جس میں حالات، تجربے کا ٹھہراؤ اور گہری نمایاں تھی، پھیل گئی۔ کبھی تم نے سوچا وہ گویا ہوئے کہ یہودی عین اسی مقام پر جہاں ہماری مسجد اقصی واقع ہے اپنا ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ میرے لیے اس سوال کی رفتار اور کاٹ کو سمجھنا چونکہ ممکن نہ تھا، لہذا میں نے خاموشی کو بہتر جواب جانا۔ اللہ کی عبادت میرے مصطفیٰ بھائی مسجد، چرچ، مندروں اور کنیساؤں میں ہوتی ہے۔ یہودی اگر ہم سے یہ کہیں کہ ہم یہاں ایک چھوٹا سا اپنا کنیسہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم ان سے کوئی مناسب جگہ کی بات کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کریں گے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ دنیا بھر میں مختلف مذاہب کی عبادت گاہیں ایک دوسرے کے پڑوس میں اور ساتھ ساتھ بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے گھر ساتھ ساتھ ہیں تو ہماری عبادت گاہوں کا ایک دوسرے کے پڑوس میں ہونا عین رواداری ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ شیخ نائف مجھے بہت آہستگی سے اسلامی تاریخ کے ایسے موڑ پر لے جا رہے ہیں جس کا کم مسلمانوں کو موجودہ سیاسی تناظر میں اور مغربی پروپیگنڈے کے غلبے کی وجہ سے درست ادراک ہے۔ دراصل ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی پشت پر اقصی القدیم اور جدید کی بربادی اور ایک خفیہ خزانے کی تلاش ہے۔ خزانہ اور مسجد کے نیچے غور سے سنو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت یہاں اس علاقے میں بابل اور نینوا کے کالے جادو اور فتنہ پرور خفیہ علوم کا بڑا فروغ ہو چکا تھا۔ یاد آیا کہ اس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی صراحت سے کیا ہے۔ سلطنت سلیمان میں شیطان کے پیروکار لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ آپ چونکہ اللہ کے نبی تھے لہذا آپ کو حکم دیا گیا کہ وہ اس علاقے میں ایک آپریشن کلین اپ کر کے ایسے تمام قدیم علوم کے خفیہ صحیفے اور ان کی معاونت میں استعمال ہونے والی اشیاء کو قبضے میں لے لیں۔ اس کام میں مہارت رکھنے والے جادوگروں، عاملوں، ٹونے بازوں، جوتشیوں کو پہلے توبہ کا موقع دیا گیا، پھر جنہوں نے اللہ کا حکم نہ مانا اور نبی سے بغاوت کی ان کو کڑی سزائیں دی گئیں۔ آپ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تمام اشیاء باشمول ان خفیہ صحیفوں کے ایک جگہ اپنے محل میں دفنا دی۔ سنگر کے بیانیے میں میں نے ایتھوپین ربی شائم آمنون کا تذکرہ کر دیا، لہٰذا جواب میں شیخ نائف کو اس کا حوالہ دینے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ وہ کہنے لگے، تمہارا وہ مسافر ساتھی ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ ساری شرارت یہودیوں میں شامل ان صہیونی طاقتور گروہوں کی ہے
جو ہر حال میں دنیا پر قابض رہنا چاہتے ہیں۔ اب سوال کرنے کی باری تھی، لیکن یہ صہیونی اپنے مذہبی جھکاؤ کے حساب سے تو بالآخر یہودی ہیں۔ ہر سیاسی تحریک کو ایک بہت ہی جذباتی بیٹری اور روحانی چارجر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ عوام کی اکثریت کو مذہب کے نام سے جوڑ کر رکھا جا سکے۔ بڑی سیاسی تحریکوں میں اگر مذہب سے جذباتی لگاؤ جوڑ کر نہ رکھا جائے، وہ بہت جلد کمزور پڑ کر اپنی اہمیت کھو بیٹھتی ہیں۔ اس کا بڑا ثبوت آپ کو نازیوں کے ہاں ملتا ہے۔ انہوں نے مذہب کی ایک کمزور اور مسخ شدہ شناخت یعنی آریائی نسلی برتری کو اپنے حامیوں کے گلے میں باندھ دیا۔ خود تمہارے اپنے جنوبی افریقہ میں بائبل کے الٹے سیدھے حوالوں سے سفید فام نسلی امتیاز کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی۔ صہیونیت بھی اپنے اقتدار اور کنٹرول کے ایجنڈے کے نفاذ اور اپنے عزائم کو فروغ دینے کے لیے یہودی مذہب کا سہارا لیتی ہے۔ کیا ان کی جانب سے اس حوالے سے کبھی گفت و شنید کا معاملہ بھی آیا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، کئی دفعہ، لیکن انہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ ان کا محض دکھاوا ہے کہ دنیا کو وہ ایک پرامن قوم کے طور پر اپنا چہرہ دکھا سکیں، ایک قوم جو صلح کے روپ میں تمام باہمی مسائل اور گفتگو کے ذریعے حل کرنا چاہتی ہے۔ دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت کو چونکہ ان مقامات کی زیارت کے لیے اسرائیل آنے پر پابندی ہے، لہٰذا وہ اپنے نشریاتی اداروں بالخصوص الیکٹرانک میڈیا، اخبارات اور رسائل پر جن کی اکثریت غیر مسلموں کی ملکیت ہے، بہت عیاری سے کعبۃ الصخرہ کو بطور مسجد اقصیٰ پیش کرتے ہیں۔ اس میں کچھ قصور تو اقصیٰ کی اپنی سادگی کا بھی ہے۔ جو دور سے کھینچی گئی تصاویر، بالخصوص ان تصاویر میں جو بلندی سے لی گئی ہوں، بے شمار مسلمان یہ جان ہی نہیں پاتے کہ سنہری گنبد سے دور ہٹ کر چپ چاپ کھڑی یہ سفید پلاسٹر والی اداس سی ایک منزلہ عمارت ہی دراصل ان کا قبلہ اول مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد تیسرا اہم ترین مقام ہے۔ یہ ان کی مسجد الانبیاء یعنی مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ علوم مخفی اور جادو ٹونوں اور عملیات کے جن صحیفوں کا آپ نے ابھی تذکرہ فرمایا تھا، ان میں سے کچھ اب تک کسی بے قرار کھوجی روح کو کسی کھدائی یا اتفاقاً کہیں پڑے ہوئے ملے ہیں؟ بالکل ملے ہیں۔ صلیبی جنگوں میں عیسائی افواج میں ایک ایسا فوجی دستہ بھی تھا جو خود کو آرڈر آف دی پور نائٹ آف کرسچن کہتا تھا۔ انہیں دنیا دی ٹیمپلر نائٹس کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ابتدا میں تعداد میں 8 تھے اور زائرین کی حفاظت کے لیے 1120 عیسوی میں فرانس سے آئے تھے۔ انہیں 9 سال بعد ایک فوجی دستہ بن کر رہنے کی اجازت مل گئی۔ انہیں یروشلم کے حکمران بالڈیوون ثانی نے ان کے سرپرست جو فلسطین کا بڑا پادری تھا کی سفارش پر اقصیٰ القدیم میں رہائش پذیر ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ اہل اسلام اور اہل یہود جو یہاں آباد ہیں، ان میں بہت سے لوگوں اور کئی محققین کا خیال ہے کہ ان نائٹس کے ہاتھ کچھ ایسے صحیفے آ گئے تھے جن میں درج منتر دولت پر قابض جنوں اور دیگر مخلوقات کو اپنا مطیع بنا لیتے تھے۔ یہی وہ نائٹس تھے جنہوں نے تاریخ انسانی کا پہلا بینک قائم کیا۔ آپ ہمارے دفاتر اور نمائندوں کے پاس جو تمام یورپ میں پھیلے ہوئے ہیں مطلوبہ رقم جمع کرائیں۔ وہ ایک متبادل پروانہ یعنی بینک ڈرافٹ جاری کریں گے جو یروشلم میں پیش کیے جانے پر آپ کو کمیشن نکال کر مطلوبہ رقم کا حقدار ٹھہرائے گا۔ مگر ہوا یہ کہ جمعہ 13 اکتوبر 1307 عیسوی کو پوپ نے فرانس کے بادشاہ کی مدد سے انہیں برباد کر دیا۔ یہ نائٹس ایک عرصے سے فرانس کے وزارت خانہ سے منسلک رہے۔ ان کی بے جا مداخلت سے سارے یورپ کے حکمران پریشان رہتے تھے۔ یہ اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ، کنگ میکر، بین الاقوامی مالیاتی ادارہ، IMF، ورلڈ بینک، وزارت خزانہ اور جانے کیا کیا سمجھتے تھے۔ انہیں ہر طرح کے ٹیکس اور عدالتی معاملات سے استثناء حاصل تھا۔ یہ اپنے معاملات کو انجام دہی اور صرف پوپ کے سامنے جواب دہ تھے۔ وہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ انہوں نے فرانس کے بادشاہ فلپ چہارم کی ہمشیرہ کی شادی اور جنگی اخراجات کے لیے ایک بڑی رقم بادشاہ کو ادھار کے طور پر دی۔ تب اسے ان کی دولت کا صحیح اندازہ ہوا۔ فلپ بڑا عیار بادشاہ تھا۔ وہ سال پہلے بھی یہودیوں کی فرانس میں دولت پر اس طرح قابض ہو چکا تھا کہ اب اسے منصوبے پر عمل درآمد کا موقع ملا۔ جب اس وقت کے پوپ کلیمنٹ پنجم کا خط ان ٹیمپلر نائٹس کی کرپشن اور بدعمالیوں کے بارے میں موصول ہوا، پوپ کی خواہش تھی کہ ایک آزاد تحقیقی کمیشن جس میں اس کے اپنے نمائندے بھی شامل ہوں بنایا جائے جو جانچ پڑتال کر کے انہیں رپورٹ پیش کرے۔ مگر پوپ کو اس وقت دھچکا لگا جب فرانس کے طول و عرض میں اس کی فراہم کردہ لسٹوں کو سامنے رکھ کر بادشاہ کے حکم پر یہ سارے خفیہ نائٹس راتوں رات پکڑے گئے اور انہیں زندہ جلا دیا گیا۔ ان میں سے کچھ ٹیمپلر نائٹس بہت خاموشی سے اسکاٹ لینڈ فرار ہو گئے جو یورپ کے اثر و رسوخ اور پہنچ سے باہر تھا۔